ناد علی، یقیناً آپ اس مشہور دعا کو جانتے ہیں۔ کیا آپ دائرہ طلسم ناد علی کو جانتے ہیں کہ جو آج سے قبل 10,000 سال پہلے وہ طلسمات کے ذریعے کام لیا جاتا تھا، کہ جس کا ذکر ابن حلاج کی کتاب میں موجود ہے، اور وہی طلسمات جو ناد علی سے ہو بہو ملتے ہوئے، اور یوں کہو کہ ناد علی کا ترجمہ اور ان طلسمات کا جو سریانی زبان میں ہے ان کا ترجمہ کریں تو بالکل ایکول، ایک ہی حرف، ایک ایک دعا ملتی ہے۔ تو گویا ایسے کہ جیسے ناد علی کے طلسم جو آج سے 10,000 سال پہلے موجود تھے۔ آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں ناد علی کے طلسمات اور ان سے کام لینے کے طریقے، اور کس طرح ان طلسمات کے ذریعے ہم اپنے اور اپنے پیاروں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی، اس مبارک سفر میں شامل ہیں اور قدم بقدم، شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ سلسلہ سہروردیہ میں اس روحانی محفل، بالخصوص اپنے آفیشیلی یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے اس خاص ٹرانسمیشن سفینہ نجات المسائل کے سیزن 3 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور بالخصوص کہ میں آپ کو آج ناد علی کے ان طلسمات کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو ناد علی کے طلسم ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ یہ طلسم ہے کیا، اور یہ کس کام آتے ہیں، اور کس کام کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ طلسم کسی بھی عبارت، کسی بھی علامت کو ایک خاص قاعدے قوانین کے مطابق اس کو ڈھالا جائے، اور اس نیت سے ہو کہ وہ ترنت کام کرے، اور اس کا تعلق مختلف سیارگان سے ہو، اس کا وقت، ٹائم سب مقرر ہو۔ اگر آپ ان سب پہ عبور رکھتے ہیں تو آپ طلسم کو اچھی طرح تحریر کر سکتے ہیں۔ طلسم بیسیکلی کہتے ہیں کہ جادوئی چیز کو، یعنی کہ ہر کام میں تیزی لانے کے لیے، ترنت کام ہو جانے کے لیے، فوری طور پہ کام ہو جانے کے لیے۔ اور بعض طلسم تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنا سریع تاثیر اثر رکھتے ہیں کہ آپ نے طلسم رکھ کے آپ نے مٹھی بند کری اور وہاں پہ حرکت ہونی شروع ہو گئی۔ اور بعض طلسم ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھ لیں کہ آگ لگا دیتے ہیں۔ اب یقیناً آج اگر میں طلسم کی بات کر رہا ہوں، اور بالخصوص ناد علی کے طلسم کی بات کر رہا ہوں، اور ایک ایسے دائرہ طلسم کی بات کر رہا ہوں جو ایک خاص ترتیب اور طریقے کے ساتھ موجود ہے، کہ یہ وہ طلسم ہے کہ جس کے بارے میں ابن حلاج اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ وہ سریانی زبان کے طلسم ہے کہ اگر اس کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو ہو بہو اس کے معنی وہی بنتے ہیں جو ناد علی کے معنی بنتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ 10,000 سال قبل مسیح سے آتش پرستوں یا اس قوم، وہ مذاہب کے لوگ جو اس وقت موجود تھے، وہ باقاعدہ طور پر ان طلسمات کے ذریعے لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔
اس سے کام لیا کرتے تھے، وہ ان کو ایک مہابیر شکتی کہتے تھے، کہ یعنی کہ ایسی شکتیوں والا جو بڑی شکتیوں کے مالک ہو۔ جب ان طلسموں کو آپ غور کریں، اور میں آپ کو دکھاؤں گا وہ طلسمات کون سے ہیں، میں آپ کو دوں گا، اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا، آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، تاکہ آپ کو لگے گا کہ یہ طلسمات واقعی ہو بہو ناد علی سے مشابہت رکھتے ہیں اور ان سے منسوب ہیں، اور ان کا ترجمہ وہی بنتا ہے جو ناد علی کا بنتا ہے۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد کہ وہ طلسمات کے جو پہلے کے لوگوں نے اس کو باقاعدہ طور پہ بالکل محفوظ کر کے رکھا، اس کو عام نہیں کیا۔ جبکہ حضرت غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب جواہر خمسہ کے اندر ناد علی کو جنگ خیبر سے جوڑتے ہیں، کہ جنگ خیبر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ لا کر دی تھی دعا۔ اور اب یہ آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ یہ ناد علی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ طلسمات جو 10,000 سال قبل، کیسے ممکن ہے؟ آپ کو یاد ہوگا تاریخی کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا، آپ نے کشتی بنائی اور کشتی کا سفر کیا، اور کشتی میں حفاظت کے لیے باقاعدہ طور پر حضرت پنجتن پاک کے ناموں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ پنجتن پاک کے نام اس میں ایک نقش کی صورت میں کندہ تھے۔ جو چیز ہونے والی ہوتی ہے وہ پہلے ہی تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے، کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی، دوسرے انبیاء کرام پہ بھی نازل ہوئی، لیکن اٹھا لیا گیا۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، اور پھر یہ آج تک قائم و دائم ہے۔ اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کلمات، وہ طلسمات یا وہ عبارات جو تم پڑھتے ہو، اور اس میں اگر کہیں شرک، کہیں کفر یا کہیں ایسے الفاظ موجود نہ ہوں تو یہ پڑھنا اور اسے کام لینا جائز ہے، اور اگر اس میں ذاتی برابر بھی شک ہو کہ یہ شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے یا کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو اس کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے، اس کو ختم کر دینا ہی بہتر ہے، چاہے وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو آپ کے لیے، کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ اس میں شرکیہ کلمات موجود ہے، اس میں کفریہ کلمات موجود ہے۔ کہ جیسے ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بچھو اور سانپ کے کاٹنے کا دم کیا کرتا تھا، تو صحابی رسول نے سرکار دو عالم سے کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں گاؤں میں فلاں شخص کسی سانپ کے کاٹے کو، بچھو کے کاٹے کو دم کرتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا ہے تو اس کو بلاؤ۔ اس شخص کو بلایا گیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی صحابی تھے۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ نے فرمایا کہ اے صحابی تم کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے پڑھا، آپ نے توجہ سے سنا، غور سے سنا، اور پھر ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس کو پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ میں دور جہالیت میں اس سے باقاعدہ لوگوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں تم اس میں پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی ایسی شرکیہ کلمات نہیں ہیں، کفریہ کلمات نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ نے اجازت دی، منع نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے اگر ناد علی کی کوئی طلسمات ہوتے ہیں، ناد علی کے کوئی اعمال ہوتے ہیں، ناد علی کے کوئی عمل ہوتے ہیں، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں، یعنی کہ اگر اللہ تمہیں توفیق نہ دینا تو تم نہیں کر سکتے، اور جس کو توفیق نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ جس کو توفیق ہوئی اس نے یہ کام کیا۔ اور اس میں دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی نیتوں کا عمل دخل بڑا گہرا اس میں تعلق ہوتا ہے،
کہ انسان کی نیت کیا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کس سوچ سے کر رہا ہے، کس زاویے سے کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے. یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں. اب طلسم ایسے ہوتے ہیں کہ یہ برہنہ تلواروں کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کسی کے لیے غلط طریقے پہ لکھ کے غلط نیت سے وہ کام کر دے. کام تو ہو جائے گا اس کا، لیکن اس کا پھر ریفلیکشن، اس کا پھر اثر، اس کا پھر سائیڈ ایفیکٹ وہی شخص ذمہ دار ہوگا جو کسی کے لیے غلط کرے گا. دیکھیں عملیات کی دنیا کو اگر دیکھا جائے تو یہ جلتے شعلوں کے مانند ہے، جو سامنے والے کو بھی جلا سکتا ہے اور خود کو بھی جلا سکتا ہے. لیکن عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اس سے صرف کام لے اور اس کو تھامے نہ. جب ہم آگ کے پاس بیٹھتے ہیں ہمیں یقیناً تپش تو محسوس ہوتی ہے، اور یہ وہ طلسمات اور بالخصوص وہ دائرہ طلسمات نادیلی جو میں آپ کو تعلیم کروں گا، یہ اسپیشلی کس کے لیے ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ سب سے زیادہ تاریخی کو ختم کرنے، دشمنوں کو نیست و نابود کرنے، اور بالخصوص وہ دشمن کہ جس کا تعلق عملیات کی دنیا سے ہو. ایک تو وہ دشمن ہوتا ہے کہ جس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے، ایک وہ دشمن ہوتا ہے کہ جس کا تعلق زمینی جائیداد سے ہو، جھگڑے سے ہو، دولت سے ہو، شہرت سے ہو، اس سے ہو. لیکن ایک دشمن وہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق عملیات کی دنیا سے ہو، جادو سے ہو، وہ جادوگر ہو، سپلی گر ہو، شیاطین سے مدد لینے والا ہو، وہ یہ فن جانتا ہو، یہ ہنر جانتا ہو. یہ اس کے خاتمے کے لیے سب سے زبردست اور سب سے تاثیر، کہ جس نے تمہارا بہت برا حال کر دیا، جس نے تمہارا جینا محال کر دیا، جس نے تمہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تمہیں کوئی طاقت نہیں توڑ پائی، لیکن اس جادوگر کی نظر، اس جادوگر کے شر نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا. یہ ایسوں کے لیے ہے، ایسوں کو سزا دینے کے لیے ہے کہ یقیناً جادوگر کے بارے میں اگر دیکھا جائے، سنا جائے، کہا جائے، پڑھا جائے، شریعت کا حکم دیکھا جائے تو کیا ہے؟ بعض فقہی کے نزدیک کیا ہے کہ جادوگر جو واجب القتل ہے، کہ جو سپلی کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کی جانیں لیتے ہیں. اچھا یہ ایک کمال ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ وہ جادوگر کہ جس نے کسی کا ناحق قتل کیا ہو، کسی کو ناحق ستا کر تکلیف دے کے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہو اپنی چند خواہشات کی خاطر، ایسے جادوگروں کے بارے میں ہمارے امام فرماتے ہیں کہ واجب القتل ہے. اور ایسے لوگ جو پہلے کام کیا کرتے تھے، اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب تو صرف اس کا نام چل رہا ہے. تو ایسے دشمن کے لیے، ایسے جادوگروں کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے یہ دائرہ نادیلی طلسمات لکھا جاتا ہے. اب یہ یاد رکھو کہ یہ پڑھا نہیں جاتا. طلسمات جو ہوتے ہیں یہ پڑھے نہیں جاتے، یہ لکھے جاتے ہیں. اور اس کے لیے وقت کا تعین کرنا، ساعت کا تعین کرنا، برج کا تعین کرنا، سمے کا تعین کرنا، دن یا رات کا تعین کرنا، ان چیزوں کے مد نظر رکھا جاتا ہے. بھائی اس کلیے کو دیکھا جاتا ہے تو طلسمات ترنت کام کرتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے طلسمات لکھا، کوئی کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ وقت نہیں تھا لکھنے کا جب لکھا جائے. اب جیسے فجر کا ٹائم، فجر کی نماز پڑھنے کا ہے، اب فجر کے ٹائم میں عشاء کی نماز تو نہیں پڑھو گے. اب فجر کے ٹائم میں فجر ہی کی نماز پڑھو گے، عشاء کے ٹائم میں آپ عشاء کی نماز پڑھو گے. تو اسی طریقے سے کسی بھی حکم کی پیروی کے لیے
اور اس کی روحانیت، اس کے عرفان کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے فائدہ لینے کے لیے جب ہم وہ کام اسی وقت کے مطابق کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں نفع دیتا ہے، ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ اب ناد علی کے طلسمات کیا ہیں، پہلے آپ اس کو دیکھ لیں، اس کی اسکرین پر آپ کی موجود ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ طلسمات ہیں۔ اب اس کے بعد میں دائرہ ناد علی آپ کو دوں گا، پہلے طلسمات دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ابھی چل رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہو تیارکنیہ بائی صفا تقلیس یا ایلیا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کے بارے میں بھی سمجھاؤں گا، پہلے آپ کو یہ عبارت پڑھ رہا ہوں اور یہ عبارت آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے۔ یہی دجو میامی تفشا کمر فہاسا قملسا میلا ہنانو قطہا میاں نہن زق رقزا فقادو قہقی یا ربا یہ قط حقیہ یا محمد ایالہ معالی جم مجعما جنا صدر یا علی ما یا علیہ یا علیہ یا علیہ۔ یہ ناد علی کے طلسمات ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا ذرا غور و فکر کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا ہم توجہ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ یہ چیز ظاہر ہوگی۔ اب اس کا پہلا حصہ دیکھیں، یہو تیارکنیہ بائی صفا تقیلس یا عیلیہ، یعنی کہ ناد علی یہ مظہر العجائب، یعنی کہ پکار اونچی شان والے کو، بلند شان والے کو، کہ جو مظہر عجائبات کا۔ اب اس ٹکڑے کو اگر عربی میں ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ناد علی کا بنتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن حلاج۔ اچھا، اس کی میں کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ ان سریانی کلمات میں اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو ناد علی بنتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ طلسمات 10,000 سال قبل مسیح کے دور کے آتش پرست شاعروں کے زیر عمل میں اسے قدیمی دور سے لے کے مخصوص مخفی، اس کو لوگ یہ سمجھتے رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اگر اس کے ترجمے کو دیکھیں گے تو یہ ناد علی کا ترجمہ بنتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، ابن حلاج اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ واصل ابن عطار بغدادی سے منقول ہے کہ جو شخص اس طلسم سریانی کو کسی دھات پر باسات سعید کندہ کر کے اور خوشبو کی دھونی دے کر اپنے پاس رکھ لے تو اس کی ہر خواہش جلد پوری ہو اور اس کو دشمنوں سے چھٹکارا ملے۔ اور جس دشمن کے لیے میں وہ ترتیب بتاتا ہوں، اس طرح اگر اس کو لکھا جائے تو وہ دشمن نیست و نابود ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب میں اس کے وہی پڑھ رہا تھا، اس کے ٹکڑے کہ جو یہو تیارکنیہ بائی صفا تقلیسہ یا عیلیہ، یعنی کہ ناد علی مظہر العجائب، اس کا طلسم ہے، کس کا؟ ناد علی کا۔ اب بنتا ہے ہی دجو میامی تفشا کمر فا سا تجد اون لک فی النوائب، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے سنان زمان کا۔ کمل سا میلا ہنانو قط ہا میاں نہن، یعنی کہ اس کا ترجمہ اگر دیکھیں گے تو یہی بنتا ہے کلو ہمم۔ کلو ہمم کا جو ترجمہ ہے نا، کلو ہمم و غمم کا جو ترجمہ ہے وہ یہ بنتا ہے۔ رقزہ فقادو قہقی، صحیح انجلی کا جو ترجمہ ہے وہ سریانی زبان کا ترجمہ اس سے بالکل میل کھاتا ہے، اس سے بالکل ملتا جلتا ہے، ہو بہو اس سے میچ کرتا ہے۔ یا ربا یہاں قیت یہاں، یعنی کہ بے عظمتی کا یا اللہ، یا محمد ایالا معالی مجمع، بے نبوتی کا یا محمد، جناج صدر یا علیہ یا علیہ یا علیہ، بے ولایتی کا یا علی یا علی یا علی۔ اب ناد علی تو ہم پڑھتے ہیں، ناد علی تو ہم کرتے ہیں، تو پھر ہمیں طلسم لکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کہ ہر عمل کا اثر اپنی قوت آپ رکھتا ہے، لیکن یہ طلسمات جو میں نے آپ کو تعلیم کی ہیں یہ وہ طلسمات ہیں کہ جو مافوق الفطرت، روحانیت اور سیارگان
قوتوں کو مسخر کرنے، اس کو تابع کرنے اور تابع کر کر کسی پر مسلط کرنے کے لیے ان طلسمات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ کام نادلی سے ہو تو جائے گا، لیکن اتنا آسان اور اتنی جلدی نہیں ہوگا جتنا جلدی ان طلسمات سے ہو جائے گا۔ یعنی کہ وقت کو مختصر کرنا، اس کو کھینچنا، اور پھر کسی بھی عمل سے اس کی طلسمات نکال کے اس کی روحانیت کے ذریعے اس کو کام کرنا، یہ معنی رکھتا ہے، یہ چیز اہمیت رکھتی ہے۔ اچھا، طلسم کے باقاعدہ طور پہ کلیے ہیں، اس کے قاعدے قوانین ہیں۔ کبھی وقت ملا تو میں طلسم کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ طلسم کیا ہے، اس کے قاعدے قوانین کیا ہیں، اس کی کون کون سی علامتیں اپنے اندر شر رکھی ہوئی ہیں، کون سی علامتوں نے اپنے اندر خیر رکھی ہوئی ہے، اس میں کون سی علامتیں ایسی ہیں، کون سے اسم ایسے ہیں کہ جو اشارہ کرتے ہیں طاق کی طرف، اور وہ کون سے ہیں جو اشارہ کرتے ہیں جفت کی طرف۔ ہم کیسے کسی طلسم کو پہچان سکتے ہیں کہ کیا یہ طلسم روحانی علوم سے تعلق رکھتے ہیں یا شیطانی علوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ یاد رکھنا، طلسم روحانی بھی ہیں اور شیطانی بھی ہیں، لیکن یہ فرق آپ نہیں جان سکتے۔ یہ فرق وہی جان سکتا ہے جو اس کے قاعدے قوانین کو جانتا ہوگا۔ کہ بعض طلسم آپ نے دیکھا ہوگا فلیت سلیمانی میں استعمال ہے، بعض طلسم آپ نے دیکھا ہوگا فلیت 15 میں استعمال ہے، بعض طلسم دیکھا ہوگا آپ نے حب کے محبت کے اعمال میں موجود ہے، اور بعض آپ نے دیکھا ہوگا کسی پڑھائی کے آخر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی طلسم ایسا اس میں موجود ہے۔ ہر طلسم کی ایک اپنی زبان ہے، ایک مکمل عبارت، ایک مکمل قوت اس میں چھپی ہوئی ہے، کہ جس طرح خاموشی کچھ بیان کر رہی ہوتی ہے، اگر وہ سسکتی ہوئی اپنے اندر کی امیدوں اور اپنے اندر کے احساس کو بیان کرے۔ یعنی کہ ایک ٹوٹا ہوا شخص اگر خاموش بھی بیٹھا ہوا ہو نا، تو اس کا بیٹھنے کا انداز بہت کچھ بول رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھنے والا جو کسی کے احساس کو سمجھے تو وہ جان سکتا ہے کہ یہ اس وقت غم کی حالت میں ہے یا اس وقت کی خوشی کی کیفیت میں ہے۔ کہ جس طرح ہمیں کسی شخص کو دیکھتے ہیں، خوشی کی کیفیت بھی ہم پہ ظاہر ہوتی ہے، اس کی غم کی کیفیت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے مزاج کے مطابق اس کا جو وقت گزر رہا ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے، ہم اس کو بھی دیکھ کے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے طلسمات بھی ایک قوت ہے کہ جس کو دیکھ کر اگر آپ اس کے قاعدے قوانین کو جانتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس بات کی حد تک پہنچ سکتے ہیں کہ اس کا استعمال جائز ہے یا اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ بعض طلسم ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے لوگ لا کے دکھاتے ہیں، میں ان کو منع کرتا ہوں بھائی یہ نہیں کرنا، چھوڑ دو اس کو، یہ اچھے نہیں ہیں۔ اور بعض طلسم ہوتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے آپ کرو اس کو، صحیح ہے۔ اور وہ دعا جو ناد علی ہے، اور عملیات کی دنیا میں ناد علی کا ایک بڑا مقام ہے، ناد علی کا بڑی اہمیت ہے، ناد علی کی ایک بڑی قوت ہے روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ قوتیں جو مافوق الفطرت ہیں، کہ وہ عجائبات کی دنیا کے وہ مخلوقات، جنات، اجنہ، شیاطین، سب کانپتے ناد علی سے۔ اور جب ناد علی کی قوت یہ ہے تو ناد علی کے طلسمات کی قوت کیا ہوگی؟ طلسمات کہتے ہیں کہ کسی بھی عبارت سے اس کے جز کو نکالنا۔ اگر عملیات کی دنیا اور روحانیت کی دنیا دیکھا جائے تو آج سے اگر ہم قدیمی سفر کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تک چل جاتے ہیں۔ میں تو 10,000 قدم قبل میں نے بتایا آپ کو یہ ناد علی کے طلسمات کا، کہ جس کا ذکر ملا ہے۔ اور جب اس کے ترجمہ دیکھو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ناد علی کے طلسمات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک، یعنی کہ طوفان نوح سے پہلے، جینے کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ،
بیماری کے بعد شفا کا طریقہ، کس سے علاج کیا جائے گا، کیسے علاج کیا جائے گا، یہ سب کچھ کس نے سکھایا ہے؟ یہ کہ وہ علوم جو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بناتے وقت 1000 علوم رکھے جو انسانوں کے حصے میں آئے، اور بعض فرشتے اللہ کے نبیوں کے پاس انسانی روپ میں باقاعدہ طور پہ آتے رہیں، پیغامات لے کے اپنے رب کا، وہ بتاتے رہیں، وہ سمجھاتے رہیں، وہ سکھاتے رہیں۔ آج سے قدیمی دور کے اندر اگر ہم دیکھیں، اگر ہم علاج و معالجہ کی بات کریں، اگر کوئی بیمار پڑتا تو اس کا علاج کیسے ہوتا تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ علاج دم پھونک سے ہوا کرتا تھا، اس کے بعد پھر نباتات سے علاج ہوا، اس کے بعد جمادات سے علاج ہوا، اس کے بعد پھر مختلف نباتاتوں کے استعمال کے ذریعے اس سے پہچان کرتے 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 انسان نے یہ ہنر اور یہ فن سیکھا۔ ہونا ابتدان میں صرف دم پھونک ہی تھا کہ جو علاج ہوتا تھا، اب دم اور پھونک سے رحمانی کام بھی ہوتا ہے اور شیطانی کام بھی ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ رحمانی کام میں رحمان سے مدد لی جاتی ہے اور شیطانی کاموں میں شیطان سے مدد لی جاتی ہے۔ اب مدد لینے کا طریقہ چاہے وہ شرکیہ کلمات سے ہو، شرکیہ تعویذات سے ہو، شرکیہ کسی بھی معاملات سے ہو، وہ شیطانی کام ہے۔ اثر وہ بھی رکھتے ہیں، طاقت قوتیں وہ بھی رکھتی ہیں، لیکن وہ قوتیں جو رحمانی قوتیں ہیں، جو روحانی علوم کی قوتیں ہیں، جو رحمان کی قوت ہے، وہ ان تمام قوتوں پر غالب ہے۔ آپ دیکھیں اندھیرا کتنا ہی کیوں نہ ہو، ایک ذرا سی آگ جلتی ہے پورا جہاں روشن ہو جاتا ہے۔ تو ناد علی اور اس کے طلسمات اور روحانی علوم یہ روشنیاں ہیں، کس کے لیے؟ ان تاریخیوں کو دور کرنے کے لیے جو شیطانی قوتوں سے موجود ہے۔ اب دائرہ طلسم ناد علی اب آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ نے اس طرح دائرہ بنانا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو طلسمات بتائے ناد علی کے، اس کے بارے میں بتایا۔ اب یہ دائرہ بتا رہا ہوں کہ وہ دائرہ کہ جو ناد علی کے طلسم کا دائرہ ہے، اس کو اس طرح شروع کرنا ہے، اس طرح لکھنا ہے۔ اب دونوں PDF آپ کے اسکرین پر بھی موجود تھے، اور باقی ہمارا آفیشیلی یوٹیوب چینل آپ میرے ٹیلی گرام پہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہو، واٹس ایپ چینل میرا لازمی جوائن کر لیں، اور بالخصوص انسٹاگرام آپ ڈاکٹر عبدالباری شاذلی لکھیں گے، آپ اس کو جوائن کر لیں، فالو کر لیں۔ اس میں مختلف اعمال بھی ڈالتا ہوں اور مختلف پیغامات بھی میرے آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ تو جب ہم دائرہ لکھیں گے تو دائرہ ہم شروع کریں گے یو ہو سے۔ کس سے شروع کریں گے؟ یو ہو سے۔ یو ہو سے شروع کر کے پورا دائرہ بنائیں گے، اور آخر میں جو بیچ میں لکھیں گے وہ لکھیں گے یا علیہا یا علیہا یا علیہا، یعنی کہ ناد علی یا علی یا علی یا علی۔ اب اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں اس کے مختلف کام لینے کے طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں جو بزرگوں نے بتایا اپنی کتابوں میں، اور ہمارے بزرگوں کے بھی سینوں کے راز ہیں، وہ بھی وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہے ہیں۔ میں ان کے طریقہ کار بھی آپ کو تعلیم کر دیتا ہوں اور ان کے بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر ہم اس کو دشمنوں کے خاتمے کے لیے لکھیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف ان طلسمات کا دائرہ بنانا ہے، اور تانبا جو ہوتا ہے نا، تانبا آپ نے تانبے کی پتری بنوائے اور اس کے اوپر یہ صاف ستھرا کر کے اس پہ کندہ کروا لیں، اور کندہ کروانے کے بعد اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور پھر جس نیت سے آپ رکھیں گے اس میں آپ کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی اس سے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں دشمن کو خاتمے کے لیے، دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اس کے شر کو جلانے کے لیے، اس کے کیے ہوئے جادو کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک قلم لینا ہے، سیاہی اور ایک کاغذ لے لینا ہے، اس میں آپ نے اسی طلسم کے حرف کو توڑ کے دائرہ بنانا ہے۔
یعنی کہ اب جیسے لکھا ہوا ہے یوں ہوں، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے دشمن کے خاتمے کے لیے، دشمن کو شر کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کریں گے نا، تو پھر ہم اس کو صرف یہ لکھیں گے، واو ہے واو، حرف توڑ توڑ کے پورا دائرہ بنا لیں گے اس کا ایسی ہی ایز اٹ از، اور بیچ میں اس جادوگر کا نام لکھیں گے، اور اسے ماں کا نام نہیں معلوم تو ہم حوا لکھ دیں گے، اور پھر نیچے اپنا مقصد لکھیں گے، اور مقصد لکھنے کے بعد ہم اس کو تعویذ بنا کر 2 قبروں کے درمیان پتھر کے نیچے اس کو دبا دیں گے. 3 دن کے اندر دیکھنا اس شیاطینی جادوگر کا کیا حال ہوتا ہے. اچھا، اب اس ہی کے ذریعے جادو سے بھیجی ہوئی انسانی وجود کے اندر کیفیات کو ختم کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ جو جادو کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے جسم کے اندر کیفیات ہوتی ہیں، محسوسات ہوتے ہیں. کبھی غصہ آ جاتا ہے، لال ٹپکنے لگتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، نزلہ بہنے لگتا ہے، درد شدت سے پھٹنے لگتا ہے، برے برے خیالات وسوسے آنے لگتے ہیں، انزائٹی کا پیشنٹ ہو جاتا ہے، بندہ اسٹریس میں آ جاتا ہے، اور پھر یہ کیفیت آگے بڑھ کے پھر ڈیمنشیا کی طرف چلی جاتی ہے. تو اس صورت میں آپ نے انہی طلسمات کو حرف توڑ کے دائرہ بنا کر اس کا فلیطہ بنا کے کانوں میں روئیاں دے کے اس کے ناک میں دھونی دے سکتے ہیں. لیکن ترتیب وہی ہوگی جو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھا گیا ہے کہ یو تیارکنیا، اسی سے حرف توڑ کے اس کو پورا دائرہ بنا لیں گے. اچھا، ان طلسمات کو بیماری کے شفا کے لیے بھی پلایا جا سکتا ہے. اب جو شدت سے بیمار ہو، بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو، ٹیسٹ رپورٹیں کلیئر آ رہی ہوں لیکن بیماری اسٹل موجود ہو، یا جو دوا کھاتے ہیں تو فائدہ ہے اور پھر وہی دوا نقصان دینے لگتی ہے، فائدہ نہیں دینے لگتی، پھر دوائیں چینج کرتے پھرو، ڈاکٹر چینج کرتے پھرو، پھر ایک عذاب میں مبتلا ہو. تو پھر اسی طلسمات دائرہ کو، جو نادیلی کا دائرہ ہے نا، اسی کو لکھ کر پانی میں ڈال کے ایک تعویذ 2 دن پئیں، اور یہ دائرہ لکھ کے بچوں کے گلے میں حفاظت میں بھی ڈال سکتے ہیں، گلے میں ڈال سکتے ہیں. کامیابی کامرانی کی ترقی کے لیے آپ گھر میں لگا سکتے ہیں، کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا اصحاب کہف کا میں نے آپ کو بنا کے دیا تھا. لیکن یہ طلسمات نادیلی کے جو ہے نا، یہ تحریر کیے جاتے ہیں، یہ لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے. پڑھ کے تو میں نے آپ لوگوں کے آسانی کے لیے آپ کو سمجھایا ہے، سنایا ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ طلسمات بھی نہیں دیکھے ہوں گے آپ نے، یا جو لوگ اس رستے کو جانتے ہیں شاید وہ جانتے ہو. اس کے کام لینے کے بہت طریقے ہیں. قہر کے لیے، قہر کے لیے، شر برسانے کے لیے، دشمنوں پر آگ برسانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں بڑا سری و تاثیر یہ دائرہ ہے. اسی لیے اس کو دائرہ طلسم نادیلی کہا جاتا ہے. اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس راستے میں جڑے ہوئے ہیں ان کو اجازت ہے، اور جو نئے لوگ ہیں اجازت لینا چاہتے ہیں وہ پہلے اجازت لے لیں. اور یاد رکھیں، اور نادیلی تو آپ لوگ پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ. میں نے اپنے تمام شاگردوں کو کہا ہے کہ کم سے کم 110 مرتبہ نادیلی ضرور اپنے ورد میں رکھیں. نادیلی 110 مرتبہ ضرور اپنے ورد میں رکھیں. اور جو لوگ اس سے کام لیتے ہیں تو آپ اپنے، جو لوگ نادیلی کے عامل ہیں باقاعدہ طور پہ، ہمارے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، اسٹوڈنٹس موجود ہیں دنیا بھر میں موجود ہیں، کہ جنہوں نے نادیلی کے اعمال کیے ہوئے ہیں، نادیلی باموکل کیے، نادیلی قہری کیے، نادیلی ذخیر کیے، نادیلی کبیر کیے. آج نادیلی کے طلسم میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس کو آپ نے ہر طریقے سے آپ کام لے سکتے ہو جب آپ اس کی روحانیت سے پوری طریقے سے مانوس کر لیتے ہو، مانوس ہو جاتے ہو. آپ اگر نادیلی کے عامل ہیں نا، آپ اسی طلسم کو لکھیں، نادیلی پڑھ کے دم کریں اور کسی کو دے دیں، دیکھیں کیسے کمال کا کام کرتا ہے. طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ. بہت زبردست سری و تاثیر عمل ہے اس کا، نادیلی کا.
اور مزید اس کے معلومات کے لیے، اس کی اجازت کے لیے ہماری ویب سائٹ www.drabdulbari.com آپ کے پاس موجود ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا سلسلہ پوری دنیا بھر میں موجود ہے، اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، پاکستان میں، ہندوستان میں جو لوگ شامل ہیں، اور بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، جہاں جہاں لوگ ہمارے شامل ہیں، ان کی آسانی کے لیے یہ چیزیں، یہ ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو سکھا رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ دوسروں کے شر میں نہ پھنسیں. اور جو لوگ میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، یا کسی بھی ممالک سے ہے، یورپ سے ہے، UK سے ہے، کہیں سے بھی ہو، آپ ویب سائٹ www.drabdulbari.com پہ آپ میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اور آپ کی اسکرین پر بھی نمبر چل رہا ہے، آپ ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہیں. اور اب انشاءاللہ تعالی میں نے یہ سوچا ہے کہ ہفتے میں 2 دن میں صرف اپنے ان لوگوں کے لیے رکھوں کہ جو لوگ اپوائنٹمنٹ نہیں لے سکتے، جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں انشاءاللہ تعالی اس کے لیے بھی بہت جلدی میں انشاءاللہ تعالی ان کے دن کا اناؤنسمنٹ کروں گا، کہ ہو سکتا ہے منگل والے دن میں ان کے لیے رکھوں، کہ منگل کی ٹائمنگ میں ان کو دوں، کہ اس ٹائمنگ پہ وہ لوگ، وہ اسٹوڈنٹس یا میرے وہ مریدین مجھے کال کریں گے کہ جنہوں نے ہم سے محبت کی ہے. اور باقی ہماری ویب سائٹ پہ جائیے گا www.drabdulbari.com، وہاں پہ اپنا مرید کارڈ ضرور بنا لیجئے گا. اور مرید کارڈ بنانے کے بعد آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے، اور پھر کل کو کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی عمل ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچا دیے جاتے ہیں. اور باقی میں وقتاً فوقتاً خود وہاں سے آپ کی انٹری اٹھا کر اس نمبر پہ کال کر کے میں خود بھی بات کرتا ہوں، چاہے وہ دنیا میں کہیں سے بھی ہوں. میں خود بھی اپنے مریدوں کا خیال رکھتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں. اور آپ لوگ جو آپ کو آسانی ہو، آپ وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ مجھے اجازت دیں اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم.